درجہ 8 کے عزیز طالب علموں، آئیے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں آج کے اس نشست میں آپ کے چیپٹر نمبر 2 کے تحت، اور اس میں ایک ایسی کہانی کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ایسی مثال کے ساتھ ہماری زندگی کو سنوارنے کی ایک سبق دی گئی ہے کہ انسان کبھی کبھی معاشیات کے طرف، دولت کے طرف کس طرح جھک جاتا ہے، اور انسان کی شخصیت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اسی میں یہ سبق ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہت زمانے پہلے کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا، اب اس کا نام تھا ناصر الدین۔ وہ نہایت ہی سادی زندگی گزارتا تھا، اور وہ بڑا عقل مند تھا انسان۔ وہ دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کون امیر کون غریب، وہ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن شام کو ناصر اپنے خچر پر سوار ہو کر کے کہیں سے لوٹ رہا تھا، تو اس کا پڑوسی اسے راستے میں ملا، اور اس نے کہا، جب دیکھا کہ ناصر الدین نے اس پڑوسی کو دیکھا کہ وہ پورا سج دھج کر کے کہیں جا رہا ہے، تو اس نے پوچھا، ارے بھائی کہاں تم تشریف لے جا رہے ہو؟ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں تم کسی محفل وغیرہ میں جا رہے ہو، کیونکہ تم اتنے سجے دھجے نظر آ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ارے بھائی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بلال سوداگر کے یہاں جو ہے اپنے لوگوں کی دعوت تھی، آج اسی محفل میں میں جا رہا ہوں، تمہیں بھی تو دعوت تھی، تم کیوں نہیں چل رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں دیکھو نا، میں تو بھول ہی گیا تھا، اچھا چلو میں اسی حالت میں چلتا ہوں۔ جبکہ اس کے کپڑے بھی گندے تھے، جوتے بھی گندے تھے، چہرے پر بھی دھول لگا ہوا تھا، کہیں دور سے سفر سے آ رہا تھا وہ، اور اسی حالت میں وہ محفل کی طرف چل دیا۔ جب بلال سوداگر کے گھر وہ پہنچتا ہے، تو جب محفل کے اندر جاتا ہے تو جتنے بھی جانے پہچانے لوگ تھے، وہ بلال سوداگر کے یہاں کے مہمان جتنے بھی تھے، وہ تمام کے تمام لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تو یہ سوچنے لگا، بلال سوداگر نے بھی دعوت دیا تھا، اس نے بھی اسے نظر انداز کر دیا، تو وہ سوچنے لگا کہ بھائی ہم باضابطے دعوت میں آئے ہیں، ہمارے جانے پہچانے لوگ ہیں تمام کے تمام، اور یہ لوگ ہم کو نظر انداز کر دی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر کیا بات ہے۔ اس نے غور کیا تو معلوم چلا کہ اس کے کپڑے وغیرہ گندے ہیں، اس کے چہرے وغیرہ دھول سے اٹے ہوئے، اس لیے لوگ اسے نظر انداز کر دیے۔ لہٰذا وہ اپنے گھر کو واپس چلا جاتا ہے، اور جا کر کے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، بہترین کپڑا زرق برق لباس پہن کے جو ہے وہ وہاں سے دوسری مرتبہ محفل میں آتا ہے۔ اب جب وہ زرق برق لباس میں آتا ہے وہاں پر، تو لوگ ان کا بڑا آؤ بھگت کرتے ہیں، خاطر مدارات کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اس کے دوست احباب، یہاں تک کہ بلال سوداگر بھی اسے اچھی جگہ بٹھاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ کھانے کا دسترخوان سجتا ہے، اور کھانے کے دسترخوان سجنے کے بعد انواع اقسام کی چیزیں اس پر رکھی جاتی ہیں۔ لہٰذا بلال سوداگر کے یہاں ناصر الدین جو ہے جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، تو وہ کبھی ایک لقمے کو اٹھاتا ہے اور اپنے آستین میں رکھ لیتا ہے، دوسرا لقمہ اٹھاتا ہے اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے، تیسرا لقمہ اٹھاتا ہے اپنے کپڑے میں کسی اندر بھی۔ تو یہ دیکھ کر کے بلال سوداگر ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے ناصر الدین کہ تم کھانا نہیں کھا رہے ہو، کپڑوں کے اندر یہ تمام کے تمام لقموں کو رکھ رہے ہو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو ناصر الدین نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ بھائی اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تم نے تو مجھے دعوت نہیں دی، میرے کپڑوں کو دعوت دی ہے، اس لیے میں کپڑوں کو کھلا رہا ہوں۔ ایسا اس لیے کہ جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو میرے کپڑے گندے تھے، لوگ مجھے نظر انداز کر رہے تھے، تم نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، اور اب جب میں بہترین کپڑا پہن کے آیا ہوں تو تمام کے تمام لوگ میری آؤ بھگت میں لگے ہوئے ہیں، خاطر مدارات کر رہے ہیں، اور مجھے بہترین سے بہترین جگہ پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو تم نے کپڑوں کو دعوت دی تھی، مجھے تو دعوت دی نہیں تھی، اس لیے میں کپڑوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ یہ سن کر کے ساری محفل جو ہے وہ شرمندہ ہوئی۔ بلال سوداگر نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا، اور ناصر الدین سے تمام کے تمام لوگوں نے معافی مانگی۔ تو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ صاف ستھرا کپڑا دیکھو پہننا اچھی عادت ہے، قابل ستائش ہے،
لیکن اصل اہمیت لباس کی نہیں ہوتی ہے بلکہ شخصیت کی ہوتی ہے. اس لیے صرف لباس کی بنیاد پر کسی سے اچھا یا برا سلوک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا ہمیں بھی شخصیت کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ کوئی آدمی اچھا لباس اچھا پوشاک پہن کے آئے تو اس کی قدر و منزلت کرنی چاہیے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور اس سبق سے ہمیں یہی ملتا ہے سبق کہ دولت کے بنیاد پر، شہرت کے بنیاد پر، عزت کے بنیاد پر کسی کو، دولت کے بنیاد پر یا پھر کسی بڑے خاندان میں پیدا ہونے کی بنیاد پر اس کی عزت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عزت اگر ہو کسی کی تو اس کی شخصیت کی بنیاد پر، اس کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر، اس کے نیکی کی بنیاد پر اس کی جو ہے سو قدر و منزلت ہونی چاہیے. تو یہ سبق ہمیں اس کہانی سے ملتی ہے. اس کہانی کو آپ لوگ پڑھیے گا اور ان کے جو سوالات ہیں ان سوالات پر غور کیجیے گا. دوسری نشست میں جب ہم لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ ایک بار ہم کوشش کریں گے کہ ان کے سوالات پر بھی غور کی جائے. بہت بہت شکریہ.